ہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال تعالی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ ہمارے نبی کا ایک خاص تعلق ہے۔ ہمارے نبی کی پیدائش ربیع الاول میں، ہمارے نبی کا انتقال ربیع الاول میں، ہمارے نبی کو نبوت ملی ربیع الاول میں، اور ہمارے نبی نے ہجرت بھی کی ربیع الاول میں۔ ربیع الاول کا ہمارے نبی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے نبی کی نشانی ہے۔ ایک ربیع الاول کا مہینہ اور ایک پیر کا دن، ان دونوں کا ہمارے نبی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ کی پیدائش پیر کے دن، انتقال پیر کے دن، نبوت پیر کے دن، ہجرت مدینے میں انٹری داخلہ پیر کے دن۔ حضرت علی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، پیر کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا۔ یعنی اس کا مطلب ہے رکھنا چاہیے، مبارک دن ہے، اس لیے پیر کے دن روزہ رکھنا چاہیے مستقل۔ اس کے ساتھ جمعرات کا بھی ملانا چاہیے کہ ہمارے نبی پیر کے دن بھی روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ ربیع الاول ہمارے نبی کے ساتھ بڑا اس کا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کی پیدائش ذی الحج میں ہوتی، مقدس مہینہ، اشہر حرم میں سے۔ اللہ چاہتے تو آپ کی پیدائش رمضان میں ہوتی، مہینوں کا سردار۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی پیدائش کے لیے خود ربیع الاول کا انتخاب کیا۔ معلوم ہوتا ہے کچھ تو ہے۔ انسان جب کوئی اہم کام کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے اچھے دن کا تعین کرتا ہے، اچھے وقت کا تعین کرتا ہے۔ بیٹے کی شادی کرنی ہے، اچھا مہینہ تلاش کرے گا، کون سے مہینے میں کرنا چاہیے، اچھا دن ڈھونڈے گا،
اچھی جگہ ڈھونڈے گا، اچھا رشتہ ڈھونڈے گا، اچھا خاندان ڈھونڈے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی پیدائش کے لیے، ہمارے نبی کی اپنی ذات سے ملاقات کے لیے یعنی وفات کے لیے، اور ہمارے نبی کو نبوت دینے کے لیے، اور ہمارے نبی کے مدینے میں داخلے کے لیے پیر کے دن کا انتخاب کیا۔ ہمارے نبی کی پیدائش کے لیے، ہمارے نبی کو نبوت دینے کے لیے، ہمارے نبی کی ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کا انتخاب کیا، اور یہ اللہ نے کیا۔ ہجرت آپ نے مرضی سے نہیں کی، آپ تو بڑے عرصے سے مکے والوں سے بیزار تھے، لیکن آپ چونکہ نبی تھے تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، بہت سے صحابہ حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور بعض مدینے ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے والوں کی اذیتوں سے زیادہ بیزار ہوئے تو انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، حضور میں بھی اگر اجازت ہو تو ہجرت کر جاؤں، مکہ چھوڑ جاؤں۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں، ذرا انتظار کرو، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے۔ مجھے کچھ آثار لگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا کہ آپ بھی مکہ چھوڑ دیں، لہٰذا تم انتظار کرو، جب مکہ چھوڑیں گے نا تو کٹھے چھوڑیں گے، کٹھے ہجرت کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے، چنانچہ آپ علیہ السلام کی اس بات کی وجہ سے انہوں نے 2 اونٹنیاں خریدی اور ان کو اچھا خاصا کھلانا شروع کیا، پالنا پوسنا شروع کیا تاکہ وقت پہ کام آئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو ربیع الاول میں مدینہ چھوڑنے کا حکم ہوا، مکہ چھوڑنے کا حکم ہوا، مدینہ جانے کا حکم ہوا۔ تو ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ربیع الاول کا تعلق ہمارے نبی کی ذات اقدس کے ساتھ باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ ہے، اس لیے کہ زندگی کے اہم واقعات اسی میں پیش آئے۔ ہمارے ہاں چونکہ لا علمی ہے، جہالت ہے، قرآن سے اور سنت سے بے خبری ہے، ناآشنائی ہے، اس لیے جب بھی ربیع الاول آتا ہے تو لوگ اس کو ایک عجیب ہی انداز کے ساتھ منانا شروع کرتے ہیں، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے رسم اور ایک رواج اور ایک دنیا دارانہ انداز، بالکل ایسی شکل بن جاتی ہے جیسے ہندوؤں کے تہوار ہوتے ہیں اور جیسے غیر مسلموں کی کوئی عیدیں ہوتی ہیں، بالکل وہ والی شکل بن جاتی ہے۔ حالانکہ ربیع الاول میں اس طرح کے کام کرنا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ آپ کے اہل بیت سے ثابت ہے، نہ آپ کے صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، نہ ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے، نہ فقہاء سے ثابت ہے، نہ علماء امت میں سے جو ابتدائی درجے کے علماء محدثین ہیں ان سے ثابت ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے چیزیں لوگوں نے چلا دیں کہ جی یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، محفلیں جماتے ہیں، اس میں شعر و شاعریاں کرتے ہیں اور اس میں ناچتے ہیں اور اس میں گاتے ہیں اور اس میں دف بجاتے ہیں اور لائٹنگ ہوتی ہے، بلب جلائے جاتے ہیں اور گھر گھر پہ جھنڈے گاڑے جاتے ہیں، بچوں کے ہاتھوں میں جھنڈیاں پکڑائی جاتی ہیں، گاڑیوں پہ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، موٹر سائیکلوں پہ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، دکاندار اپنی دکانوں پہ جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ چیزیں کہاں سے نکال کے لے آئے، جبکہ
نہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، نہ صحابہ کے زمانے میں ہوا، نہ تابعین کے زمانے میں ہوا، نہ تابعین کے زمانے میں ہوا، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام مالک، نہ امام شافعی، نہ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ہوا، اور نہ ہی یہ ہمارے مشائخ صوفیہ نے کیا، نہ پیران پیر غوث اعظم نے کیا، نہ خواجہ معین الدین اجمیری نے کیا، نہ شیخ شہاب الدین سہروردی نے کیا، نہ خواجہ بہاءالدین نقشبند نے کیا، نہ شیخ احمد کبیر رفاعی نے کیا، نہ شیخ ابو الحسن شاذلی نے کیا۔ یہ اس امت کے بڑے بڑے صوفیاء ہیں۔ نہ بایزید بستامی نے کیا، نہ جنید بغدادی نے کیا، نہ معروف کرخی نے کیا، نہ امام جعفر صادق نے کیا، اور نہ ہی ہمارے اپنے علاقے کے جو صدیوں پہلے گزرنے والے مشائخ ہیں جیسے غوث بہاءالدین زکریا ملتانی نے کیا، نہ لاہور کے حضرت علی حجویری نے کیا، نہ ہمارے حالہ کے مخدوم سرور نور رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، نہ سیون کے حضرت لال شہباز قلندر نے کیا، نہ ہی بھٹشا کے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کیا۔ پتہ نہیں یہ چیزیں نئی نئی کہاں سے نکال کے لے آئے اور اس کو دین سمجھ لیا، اس کو دین بنا لیا، اور دین بنا کر اس کو پیش کیا۔ جب وہ کوئی چیز جو دین نہ ہو اور اس کو دین بنا کے پیش کیا جائے تو اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے، پھر یہ رسم نہیں رہتی، پھر یہ کوئی عام سا کام نہیں رہتا، بلکہ یہ بدعت بن جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر وہ کام جو شریعت کے اندر نیا داخل کیا جائے وہ بدعت بن جاتا ہے، اور ہر بدعت اور بدعت والا جہنم میں جائے گا۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، اس کا دین کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ربیع الاول آئے تو حضور کی یاد آتی ہے، اس لیے کہ ربیع الاول کے ساتھ ہمارے نبی کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے ربیع الاول کا انتخاب کیا کیوں؟ کوئی اور مہینہ بھی تو ہو سکتا تھا، رمضان ہو جاتا، ذی الحج ہو جاتا، ذی القعدہ ہو جاتا، رجب ہو جاتا، شعبان ہو جاتا، سفر ہو جاتا، جمادی الاول جمادی الثانی ہو جاتا، محرم ہو جاتا، کوئی مہینہ نہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کی پیدائش، وفات اور ہجرت اور نبوت سارے اہم کاموں کے لیے ربیع الاول کا انتخاب کیوں کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ ربیع الاول میں کچھ ہے، ایک تو اس میں کچھ ہے، وہ کیا ہے وہ اللہ جانے، لیکن اس کے لفظ میں بھی کچھ ہے۔ اس کے لفظ میں کیا ہے؟ لفظ الربیع، اس کا ترجمہ عربی میں ہے بہار۔ اس کا ترجمہ عربی میں کیا ہے؟ اس کا ترجمہ عربی میں کیا ہے؟ جب حضور پیدا ہوئے ربیع الاول میں تو گویا اللہ نے یہ اشارہ دیا کہ بہار آ رہی ہے، خزاں ختم ہو جائے گی، شرک کی خزاں، گمراہی کی خزاں، برائی کی خزاں، بدکاری کی خزاں، یہ ساری خزائیں ختم ہو جائیں گی، اب بہار آ رہی ہے۔ ہمارے نبی کی پیدائش اللہ نے بہار میں کی، اس بات کا اشارہ دینے کے لیے کہ میرے نبی کی پیدائش بھی بہار ہے، اور بہار جب آتی ہے تو خزائیں ختم ہو جاتی ہیں، مرجھائے ہوئے پھول کھل جاتے ہیں، ننگے درختوں پہ سبز پتے اگ جاتے ہیں، ان کی شاخیں ہری بھری ہو جاتی ہیں اور ان میں پھل اور پھول آ جاتے ہیں، اور ہر طرف جو ایک سنسانی کی سی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارے نبی کو نبوت بھی ملی ربیع الاول میں، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ایک اور بہار آ رہی ہے۔ پھر ہمارے نبی نے ہجرت کی ربیع الاول میں، تو اس سے ایک اور اشارہ ہوا کہ بہار میں اور اضافہ ہوگا۔ اب تک تو دین مکے کی حدود ہی تک محدود تھا، لیکن اب یہ دین مدینے جائے گا اور مدینے سے پورے عالم میں پھیلے گا، اور پورے عالم میں جو بے دینی کی خزاں، گمراہی کی خزاں، اندھیروں کی خزاں ہے، یہ ختم ہوگی اور بہار آئے گی، روشنی آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی وفات کے لیے بھی ربیع الاول کا انتخاب کیا، یہ بتانے کے لیے کہ جیسے ان کے آنے سے یہاں بہار آئی، ایسے ہی ان کے جانے سے اب اگلے جہان میں بھی بہار آ رہی ہے۔
جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے نا تو آسمان میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. جب نیک آدمی عام سا کوئی ولی اس دنیا سے جاتا ہے تو آسمان میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، ولیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، نیکوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، جنت کا دیدار ہوتا ہے، فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے. سینکڑوں فرشتے استقبال کے لیے زمین پہ اترتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں. تو وہ کیا خوشی کا موقع ہوگا جب وہ دنیا سے اگلے جہان کی طرف جا رہے تھے، جن کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا تھا، جن کو اللہ نے اتنا چاہا کہ ان سے زیادہ اللہ نے کسی کو نہیں چاہا. جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے تو آسمانوں میں کیا خوشیوں کا سما ہوگا، اللہ کے ہاں کیا خوشیوں کا سما ہوگا. جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے کتنے خوش ہوئے ہوں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی روحوں نے کتنے پرتپاک طریقے سے آپ کا استقبال کیا ہوگا، اور کتنی خوشیاں منائی گئی ہوں گی جب آپ اس دنیا سے گئے ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے انتقال کے لیے بھی ربیع الاول کا انتخاب کیا. چونکہ بہار ہے نا، تو اب آنے سے بہار یہاں ہوئی تھی، جانے سے بہار وہاں ہو گئی. تو ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آ کر ہمارے نبی کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ کرتا ہے. ہمارے نبی کی یاد ہمارے دلوں میں ایک دفعہ پھر سے چھیڑ جاتا ہے. ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی سوئی ہوئی محنت کو دوبارہ سے جھنجھوڑ جاتا ہے. لیکن جہالت یہ ہے، ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار اس طریقے سے نہیں کرتے جس طریقے سے حضور کو خوشی ہو، بلکہ اس طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے دنیا کرتی ہے. یہاں آ کے ہم غلط کر جاتے ہیں. اور جو ایسے نہ کریں وہ کہتے ہیں ان کو خوشی نہیں ہے. خوشی نہ منائے نا، کہتے ہیں اس کو خوشی نہیں ہے. بھئی ایسا کون مسلمان ہوگا جسے حضور کی ولادت کی خوشی نہ ہو؟ ایسا کون ہوگا جسے حضور سے محبت نہ ہو؟ ایسا کون ہوگا جس کے دل میں حضور کا عشق اور محبت نہ ہو؟ ہمارا تو گناہ گار سے گناہ گار، گرے پڑے سے گرا پڑا مسلمان بھی حضور سے محبت کرتا ہے. عمل میں کوتا ہو سکتا ہے، عمل میں وہ پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن محبت میں کوئی مسلمان پیچھے نہیں ہے. ہر مسلمان کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ کا شکر ہے بھرا پڑا ہے. چاہے وہ چور ہو، چاہے وہ ڈاکو ہو، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ بدماش ہو، چاہے وہ لوفر ٹائپ قسم کا آدمی ہو، لیکن وہ حضور سے پیار کرتا ہے، وہ حضور کے نام کی عظمت رکھتا ہے. حضور کے خلاف وہ بد زبانی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. وہ شراب کے نشے میں چور بھی ہو، اگر اس کے سامنے حضور کی گستاخی ہوگی تو اس کا سارا نشہ اتر جائے گا، اس کا ایمان بھڑک کر آگ کی طرح ابل آئے گا، اور وہ اس کا فوراً گریبان پکڑ کے اس کا گلا دبوچنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا اگر حضور کی شان میں اس کے سامنے گستاخی ہوگی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ربیع الاول جب حضور کی یاد لاتا ہے تو اب ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمیں اس کام میں لگنا چاہیے جس کام میں آقا کو خوشی ہو. حضور خوش ہو نا، حضور کی محبت میں وہ کریں نا جس سے حضور کو خوشی ہو. یہ کیا کہ حضور کی محبت حضور کی اور خوشی منائی اس طریقے سے جس سے حضور کو دقت ہوئی، حضور کو اذیت ہوئی. جب آپ نے سارے شہر کے اسپیکر چلا دیے اور اس میں دھواں دھار نعتیں پڑھ کے بیماروں کی نیندیں حرام کی اور سونے والوں کی نیندیں حرام کی اور پریشان لوگوں کی پریشانیوں میں آپ اضافے کا باعث بنے، تو آپ نے حضور کو تو خوش نہیں کیا. اگر آپ نے سڑکیں بند کر کے شامیانے لگا دیے اور وہاں میلاد کی محفلیں جما دیں اور وہاں عورتیں بھی اور وہاں مرد بھی، لڑکے بھی ناچ رہے ہیں، لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں، اور ڈھول بھی بج رہے ہیں اور جلوس بھی نکل رہے ہیں، اور ادھر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں،
ایمبولینسیں کھڑی ہوئی ہیں، عورتیں بچے گاڑیوں میں بیٹھے بیچارے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم گھر کب پہنچیں گے، تو آپ نے حضور کو خوش نہیں کیا، آپ نے حضور کو تکلیف دی۔ شیطان نے آپ کو دھوکہ دیا کہ میں حضور سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، یہ حضور سے محبت کا اظہار ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اذیت بات ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، انسان اس کو راحت دیتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ راحت دیتا ہے۔ محبت کا تقاضا محبوب کی راحت کا مد نظر رہنا، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی راحت مد نظر رہے۔ اس لیے کہتے ہیں الامر فوق الادب، عربی زبان کا مقولہ ہے الامر فوق الادب۔ ایک دفعہ میں حضرت جی کی خدمت میں حاضر ہوا تو جا کے نیچے بیٹھ گیا۔ ایک غلام کو اپنے آقا کے سامنے ایک لیول میں تو نہیں بیٹھنا چاہیے نا، نیچے بیٹھنا چاہیے، چھوٹا بن کے بیٹھنا چاہیے، تو میں جا کے نیچے بیٹھ گیا تو حضرت فرمانے لگے مولانا اوپر بیٹھے۔ میں نے کہا جی حضرت میں یہ قدموں میں ٹھیک، تو فرمانے لگے الامر فوق الادب، آپ نیچے ادب میں بیٹھ گئے نا، لیکن میرا حکم ہے کہ آپ اوپر بیٹھیں، آپ میری راحت ہے کہ آپ اوپر بیٹھیں۔ یہ جتنے لوگ جو کچھ کرتے ہیں یہ سب حضور کی محبت میں کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اس کرنے سے حضور کیا محسوس کریں گے، یہ نہیں سوچتے۔ ان سے کوئی بدگمانی نہیں، یہ سب محبت میں کر رہے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے ڈیک لگا کر دھواں دھار آوازوں میں گیت گاتے ہیں اور ناچتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور جھنڈیاں لہراتے ہیں اور جھنڈیاں پھیلاتے ہیں اور لائٹنگ کرتے ہیں، یہ سب محبت میں کر رہے ہیں، بدگمانی نہیں، لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہے، حضور نے نہیں سکھایا، اس سے حضور کو راحت نہیں ہے۔ حضور کو راحت کس سے ہے؟ آپ فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میری محبت کا حق ادا کیا۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے یہ والی محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے گھر پہ جھنڈیاں لگا دی، اپنے گھر کے تمام بچوں کو جھنڈیاں پکڑا دی، اپنے سارے محلے کے بچے اکٹھے کیے، ان کے ہاتھوں میں جھنڈیاں پکڑا کر آپ نے جلوس نکالا، یہاں سے مٹیاری تک آپ پیدل یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے چلے گئے، اس سے حضور کو خوشی نہیں ہوگی۔ اگر آپ داڑھی منڈاتے ہیں، آپ نے داڑھی رکھ لی، سرکار کا دل ٹھنڈا ہو جائے، چاہے آپ نے ایک جھنڈی نہیں اٹھائی۔ اگر آپ نماز فجر میں نہیں اٹھتے ہیں، آپ فجر میں آپ نے اٹھنا شروع کر دیا، میرے نبی نے نماز کی تاکید کی تھی، میرے نبی دنیا سے جانے سے پہلے بھی فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 نماز۔ میرے نبی چونکہ نماز نماز کہتے کہتے دنیا سے گئے تھے، لہٰذا اب میں نے فجر میں اٹھنا ہے اور اٹھنا ہے اور اٹھنا ہے، الارم لگانا ہے، جلدی سونا ہے، رات کا کھانا کم کھانا ہے، رات کا کھانا جلدی کھانا ہے۔ جو یہ کام کرے گا نا اس کی آنکھ اللہ کھول دیتا ہے، جلدی سوئے، کھانا رات کا جلدی کھائے اور کم کھائے اور الارم بھی لگائے اور سارا دن اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائے۔ یہ 5 کام جو کرے گا اس کی نیند چاہے کتنی گہری ہو اللہ اسے فجر میں اٹھائے گا۔ سارا دن نگاہوں کو حرام سے بچائے، رات کا کھانا جلدی کھائے، رات کا کھانا کم کھائے، رات کو جلدی سوئے اور الارم بھی لگا لے اسباب کے درجے میں۔ یہ 5 کام جو کرے گا اس کی فجر نہیں جائے گی، اس کی فجر نہیں جائے گی، اس کی فجر نہیں جائے گی، بلکہ اللہ اسے تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ آپ نے کوئی جھنڈی نہیں اٹھائی، کوئی میلاد کی محفل نہیں لگائی، کوئی آپ نے لڑکوں کا جلوس نہیں نکالا، کوئی آپ نے نعرے نہیں لگائے، بس ربیع الاول آیا،
آپ کو اپنے نبی کی یاد آئی اور آپ کو اپنے نبی کی وصیت یاد آئی، آپ نے فجر میں اٹھنا شروع کر دیا، خدائے پاک کی قسم آپ کے اس عمل نے حضور کے دل کو ٹھنڈا کر دیا۔ آپ نے جھوٹ چھوڑ دیا، غیبت چھوڑ دی، موبائل کا غلط استعمال چھوڑ دیا۔ یار میرے نبی تو بڑے حیادار تھے، میرے نبی تو مردوں کو بھی آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، اور میں عورتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے نبی مردوں کو بھی آنکھیں اٹھا کے خامخواہ نہیں دیکھتے تھے، کسی سے بات کرنی ہوتی تھی تو اس کو دیکھتے تھے، اور وہ بھی پورا آنکھیں پھاڑ کے فیس ٹو فیس بات نہیں کرتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جل نظرہ الملاحظہ۔ آپ مجھے دیکھیں، جل نظرہ الملاحظہ، آپ جب بات کرتے تھے کسی سے تو یوں دیکھتے تھے، یوں دیکھیں، آپ کی گردن جھکی ہوتی تھی، صرف آنکھیں اٹھتی تھی یوں یوں، بھوؤں کی طرف سے آپ دیکھتے تھے۔ مردوں کو اتنے شرمیلے تھے کہ مردوں کو بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے۔ میں ان کا کیسا امتی ہوں کہ میں پرائی بیٹیوں کو دیکھتا ہوں، ننگی فلمیں دیکھتا ہوں، ننگی تصویریں دیکھتا ہوں۔ ربیع الاول کے مہینے نے میرے دل میں میرے نبی کی یاد چھیڑ دی ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں بے حیائی کی زندگی چھوڑ کے اپنے نبی کی حیا والی زندگی اختیار کرتا ہوں۔ یہ آپ نے کر لیا، حضور کا جگر ٹھنڈا ہو گیا۔ ہر سال ربیع الاول آتا ہے، جلوس نکل رہے ہیں، نمازیوں میں اضافے نہیں ہو رہے، بے پرد عورتوں میں کمی نہیں ہو رہی، میوزک کی آوازوں کی گونج میں کمی نہیں ہو رہی، دل آزاری میں کمی نہیں ہو رہی۔ ہر سال ربیع الاول آتا ہے، لوگوں نے زمینوں پہ قبضے کرنا نہیں چھوڑے، لوگوں نے بیویوں کی بے عزتیاں کرنا نہیں چھوڑی۔ حالانکہ بیوی کی بے عزتی کرنا سنت ہے کیا؟ گناہ ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو بیوی کی عزت کرے۔ تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ سب سے اچھا کون ہے؟ اس کا تو ہمارے معاشرے میں تصور بھی نہیں، بیوی کی عزت کیسے کرنی ہے بھائی؟ بیوی تو نوکرانی ہوتی ہے، بیوی کو تو ڈانٹنا ہوتا ہے، گالیاں دینی ہوتی ہیں، بیوی کی تو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہوتی ہے، بیوی کو تو ہر بات پہ پکڑنا ہوتا ہے، اس لیے کہ بیوی ہے۔ لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ جو بیوی کو عزت دیتا ہو، جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، سب سے اچھا وہ ہے۔ ہر سال ربیع الاول آتا ہے، لیکن جن کاموں سے حضور کو اذیت ہے ان میں کمی نہیں ہے۔ جلوسوں میں اضافے ہیں، جھنڈیوں میں اضافے ہیں، جھنڈوں میں اضافے ہیں، مٹھائیاں بانٹنے میں اضافے ہیں، شورش شرابے میں اضافے ہیں، ایکو ساؤنڈ میں اضافے ہیں، اور میلاد کی مجالس میں اضافے ہیں۔ احیاء سنت میں اضافے نہیں ہیں۔ مسلمان کب سمجھے گا؟ مسلمان کو یہ عقل آخر کب آئے گی؟ یہ کب تک اس طرح دین کو اپنی خواہش کے تابع رکھے گا؟ دین ہے اور اپنی خواہش کے تابع کیا ہوا ہے؟ محبت حضور کی فرض ہے، لیکن شریعت نے اس کا طریقہ دیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے، بھائی نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا کیا ہے؟ لیکن ایک آدمی سجدہ پہلے کرتا ہے، رکوع بعد میں کرتا ہے، عشاء کی رکعتیں پڑھتا ہے 16، حالانکہ ہیں 4۔ عشاء کی فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ یہ جوش میں آ کے 16 رکعتیں پڑھ رہا ہے، قبول ہو جائے گی؟ آپ سے پوچھتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی جگہ التحیات پڑھ رہا ہے، التحیات کی جگہ درود شریف پڑھ رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، اس لیے سورہ فاتحہ کی جگہ بھی درود، سورت کی جگہ بھی درود، رکوع کی تسبیح میں بھی درود، سجدے کی تسبیح میں بھی درود، التحیات میں بھی درود، اور درود میں بھی درود، اور دعا کی جگہ بھی درود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بتاؤ نماز قبول ہوگی؟ کیوں گالیاں دے رہا ہے کیا؟ کیا پڑھ رہا ہے؟ کیا پڑھ رہا ہے؟ درود پڑھ رہا ہے، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا، لیکن نماز قبول ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ نماز تو فرض ہے لیکن پڑھی اپنے طریقے سے۔ حضور سے محبت فرض تو ہے لیکن منانی اپنے طریقے سے، تو کیسے قبول ہوگی؟ حضور سے محبت فرض عین ہے، اس کے بغیر
انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن کرنی تو ایسے ہے نا جیسے بتایا گیا ہے۔ کیسے کرنی چاہیے؟ سنیے کیسے کرنی چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بعد والے ایسے کریں جیسے تم نے کیا، اللہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں ایسے کریں جیسے تم نے کیا تو پھر یہ ہدایت پر ہیں، ورنہ یہ گمراہی پر ہیں۔ صحابہ نے کیسے محبت کی؟ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا کہ ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس کا رنگ ذرا عجیب سا تھا، زنانہ کلر تھا، زنانہ کلر تھا۔ ہمارے زمانے میں ہماری جو نوجوان نسل ہے نا، ان کو بھی زنانہ کلر زیادہ پسند آتے ہیں۔ ڈارک بلو، ڈارک گرین، ڈارک بلیک، یہ سارے زنانہ کلر ہیں، ہمارے نوجوانوں کو یہ پسند ہے۔ آپ عام دیکھ لیجئے، یہ جتنے ماڈرن نوجوان ہیں ان سب نے وہ کپڑے پسند کرنے ہوتے ہیں جو لڑکیوں والے رنگ ہیں۔ سمجھایا ہی نہیں کسی نے کہ حضور کو کیا پسند تھا۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے تمہارے لباسوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور مجھے پیارا لباس سفید ہے، خود بھی پہنو، اپنے مردوں کو بھی اسی کلر کا کفن پہنایا کرو۔ اب ہم نے مردوں والے معاملے میں تو حضور کی اطاعت کی ہوئی ہے، لیکن زندوں کے معاملے میں ہم نے زنانہ کلر پسند کیے ہوئے، نیلے، کالے، پیلے، پتہ نہیں کون کون سے کلر۔ صحابی نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، حضور کی خدمت میں آئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ ادھر سے آئے، آپ نے چہرہ پھیر لیا، سمجھ گئے گڑبڑ ہے کوئی۔ کہاں گڑبڑ ہے؟ ہاں یہ جو چادر اوڑھی ہوئی ہے نا یہ پسند نہیں آئی ہوگی حضور کو۔ اسی وقت واپس گئے اور اس چادر کو جا کے تندور میں ڈال دیا، اس چادر کے بغیر آئے، آ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ السلام علیکم، اور ہمیں وعلیکم السلام۔ پھر آپ نے فرمایا وہ چادر کہاں گئی؟ کہنے لگے تندور میں۔ آپ نے فرمایا بیوی کو دے دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، کہا جو آپ کو پسند ہے اس کو کیسے رہنے دیتا، جو آپ کو ناپسند ہے اس کو کیسے رہنے دیتا؟ یہ محبت ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ گلی سے گزر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنے گھر کے پاس ایک گنبد سا بنایا ہوا ہے، جیسے ہمارے ہاں تھڑے بناتے ہیں نا بیٹھنے کے لیے، دکی، سندھی میں دکی کہتے ہیں، اردو میں تھڑا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی ڈیزائن ہوگا اس زمانے کا، انہوں نے گنبد بنا دیا۔ اب علیہ السلام وہاں سے اب گنبد کسی کام کا تو ہوتا نہیں ہے نا، تو ویسے ہی ہوتا ہے شو کے لیے۔ اب وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ کس کا ہے گنبد؟ کہا جی فلاں صحابی کا۔ اچھا، آپ کے چہرے پہ ناگواری تھی، آپ گزر گئے۔ یہ صحابی آپ کی مجلس میں آئے، سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، پریشان باہر نکلے، صحابہ سے پوچھا یار حضور ناراض ہیں، جواب ہی نہیں دے رہے، کیا مسئلہ ہوا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ ایک نے کہا آج گلی سے گزر رہے تھے، تمہارے گھر کے پاس جو قبہ بنا ہوا ہے نا وہ دیکھا تھا، تو پوچھا تھا کہ یہ قبہ کس نے بنایا ہے، تو ہم نے آپ کا نام لے دیا، تب سے آپ کا موڈ ایسا ہے۔ وہ اسی وقت گئے اور اٹھائی کسی اور کدال اور ٹھا ٹھا سارا توڑ کے اسے زمین کے ساتھ لیول کر دیا، اور لیول کر کے پھر آ کے بتایا نہیں حضور آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، قبے کی کیا حیثیت ہے، میں نے اسے مٹا دیا ہے۔ یہ آ کے بتا کر اپنے نمبر نہیں بنائے، لوگ بزرگوں کے پاس نمبر بناتے ہیں نا، نمبر نہیں بنائے بلکہ خاموش رہے، خاموش رہے۔ خود حضور کا جب وہاں سے گزر ہوا، آپ نے کہا یہاں قبہ تھا وہ کہاں چلا گیا؟ کہ حضور آپ کا موڈ جب آف دیکھا، آپ کو جب ناراض دیکھا تو ان سے برداشت نہیں ہوا، ہم نے ان کو بتایا، انہوں نے اسی وقت توڑ کے اس کو برابر کر دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا، ہر وہ تعمیر جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ انسان کے لیے وبال ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ کام سارا سال وہ کرتے ہیں جو حضور کو ناپسند ہے،
اور ربیع الاول میں جلوس نکال لیا. میرے بھائی کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ محبت کا انداز ہوتا ہے، محبت کا طریقہ ہوتا ہے. ان جلوسوں سے اور جھنڈیوں سے وڈیرے خوش ہو جائیں گے. ہمارے چودھری اور ایم پی اور ایم این ایز جب ان کی پارٹیوں کے جھنڈے آپ پکڑ کے ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے دوڑیں گے، یہ خوش ہو جائیں گے. حضور اس سے خوش نہیں ہونے والے. حضور تو تب خوش ہوں گے جب آپ حضور کی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کریں گے. ہمارے نبی کو یہ پروٹوکول اچھے نہیں لگتے تھے. آپ کے لیے کوئی کھڑا ہو جاتا تو آپ ناراض ہوتے تھے کہ میرے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہو تم. حضور اتنے بڑے، اللہ کے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ ہمارے نبی کا، لیکن آپ کے لیے کوئی کھڑا ہوتا آپ ناراض ہوتے. کیوں کھڑے ہوئے تم؟ بیٹھ جاؤ. کیوں کھڑے ہوتے ہو میرے لیے؟ نہ کھڑے ہوا کرو میرے لیے. ہمارے نبی کو پروٹوکول پسند نہیں تھا. آپ جب چلتے تھے تو آپ کے آگے کوئی کہتا راستہ چھوڑ دو، آپ ناراض ہو جاتے تھے. کیوں تم نے کہا راستہ چھوڑ دو؟ کیوں میرے لیے راستہ خالی کروا رہے ہو تم؟ مجھے رش میں سے اسی طرح دھکے کھاتے کھاتے گزرنے دو. میں عام لوگوں کی طرح سے چلنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے نبی کا مزاج تھا. ہمارے نبی کو یہ جلسے اور یہ جلوس اور یہ جھنڈے اور یہ نعرے یہ پسند نہیں تھے. ہمارے نبی کو یہ پسند تھا کہ جو دین آپ لائے، جو شریعت آپ لائے، اس کو زندہ کیا جائے، اس سے محبت کی جائے. اس سے آپ خوش ہوتے تھے. اس سے آپ خوش ہوتے تھے. جب آپ کے انتقال کا وقت آیا، پیر کا دن 12 ربیع الاول، پیر کا دن 12 ربیع الاول، آپ کی توجہ ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ پیر کا دن 12 ربیع الاول، فجر کی نماز کا وقت ہے. حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر ہیں، صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اچانک دوران نماز، چونکہ آپ کا جو حجرہ تھا وہ بالکل مسجد کے ساتھ تھا. ابھی بھی آپ جائیں گے نا وہاں، ابھی بھی آپ جائیں گے تو جالی مسجد کے ساتھ یوں ملی ہوئی ہے، اور اس جالی کے ساتھ ایک ستون ہے. اس ستون کا نام ہے اسطوانۃ السریر. اسطوانۃ السریر یعنی اس ستون کے پاس حضور کی چارپائی ہوتی تھی جس پہ آپ آرام فرماتے تھے. اسطوانۃ السریر، اس چارپائی پہ آپ آرام فرماتے تھے. آپ فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز چل رہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر امامت کر رہے ہیں، صحابہ سب کے سب ان کے پیچھے کھڑے ہوئے. آپ علیہ السلام نے مسجد کی طرف کا پردہ ہٹایا. جب آپ نے پردہ ہٹایا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو آپ کا چہرہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورق ہوتا ہے، قرآن کا ورق ہوتا ہے. اور جو ہی پردہ ہٹا اور صحابہ کو محسوس ہوا کہ حضور مسجد کی طرف دیکھ رہے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں دل کیا کہ نماز توڑ کے حضور کا دیدار کریں. لیکن اور بعضوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضور مسجد میں نماز کے لیے شریک ہونا چاہ رہے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے جو پردہ ہٹایا تھا وہ صرف اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور ظہر کی نماز کا ٹائم تو آنا نہیں، میں نے اس سے پہلے چلے جانا ہے. چلو میں اپنی امت کو دنیا سے جاتے جاتے نماز پڑھتا تو دیکھتا جاؤں. اس لیے آپ نے پردہ ہٹایا تھا. آپ نے امت کو نماز پڑھتا دیکھا. 23 برس کی محنت. جب ایک کسان دن رات محنت کرتا ہے، اپنی فصل، اپنی کاشتکاری میں اپنا دن رات ایک کر کے قربانیاں دیتا ہے اور اس کی فصل لہلہاتی ہے تو وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کو دیکھ کے دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے نبی کی 23 برس کی محنت، آج آپ فجر کی نماز کے وقت میں پردہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا
میرے امتی وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنی امت کو نماز پڑھتے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور پھر پردہ گرا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں بس یہ آخری دیدار تھا، اس کے بعد ہم حضور کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے حضور خوش ہوتے تھے کہ سب نماز پڑھیں، سب عورتیں پردہ دار ہوں، سب نوجوان پرہیزگار ہوں، کوئی میوزک نہ سنے، کوئی گانے نہ سنے، کوئی عورت بے پرد ہو کر باہر نہ نکلے، کوئی دکاندار جھوٹ نہ بولے، کوئی دکاندار دو نمبری نہ کرے، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کرے، کوئی کسی کی دل آزاری نہ کرے، کوئی بیٹا باپ اور ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرے، کوئی خاوند بیوی کی بے عزتی نہ کرے، کوئی باپ اور ماں اپنے بچوں کو دنیا دار نہ بنائے، نیک بنائے، اللہ والا بنائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس سے اللہ کے نبی کو خوشی ہوتی۔ ربیع الاول آیا، نعرے بازی شروع ہو گئی۔ او بھائی یہ نعرے بازی کہاں سے لے آئے آپ؟ یہ جلوس، یہ جھنڈیاں لائے کہاں سے؟ ہمیں بھی بتاؤ، تاکہ اگر کہیں ہے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، کوئی ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں، موطا امام مالک، موطا امام محمد میں کہیں ہے تو بھائی ہمیں بھی بتا دو، تاکہ ہم اس نیکی سے محروم نہ رہیں۔ کن چیزوں کے پیچھے امت کو لگا دیا؟ انہیں حضور کی عظمت سنا کے حضور کا دیوانہ بناتے، انہیں حضور کے معجزات سنا کے حضور کا عاشق بناتے، ان کے دل میں حضور کی عظمتیں بٹھاتے، حضور کی سنت کی عظمت بٹھاتے، ان کے سامنے حضور کی سیرت کو بیان کر کر کے ان کے دل دماغ پہ حضور کی محبت کو ایسا سوار کر دیتے کہ سنت کے سوا ان کا کسی طریقے میں جی نہ لگتا۔ یہ کرتے، ناچ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، جلوس چل رہا ہے، آگے آگے لوگ ناچ رہے ہیں، داڑھیوں والے، پگڑیوں والے ناچ رہے ہیں۔ کبھی دیکھا تم نے، کبھی سنا تم نے کسی صحابی نے ڈانس کیا ہو؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہائے ہماری ناکامی کہ ہمارا قافلہ لٹ بھی گیا اور اس کو احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم لٹ گئے۔ یہ جو پاگل ہوتا ہے نا، پاگل، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو پاگل نہیں سمجھتا۔ سنا ہے، ہم پڑھتے تھے جب، اس وقت ہم نے سنا تھا، واللہ عالم سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن موقع کی بات ہے، اگر جھوٹ ہے تو بطور مثال کے لے لو، اگر سچ ہے تو بطور قصے کے لے لو۔ کہتے ہیں ضیاء الحق صاحب جو تھے نا، پاکستان کے جو صدر تھے، وہ گئے ایک پاگل خانے میں، ایک پاگل سے ملے، وہ دیوار پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، تو ہاتھ ملایا تو اس نے یوں 2 انگلیاں دیں، پر یعنی عزت نہیں دی۔ اس نے کہا جانتے ہو مجھے؟ کہا کون ہو؟ کہا میں پاکستان کا صدر ہوں۔ کہا میں بھی جب یہاں آیا تھا پہلے میں بھی ایسے ہی کہا کرتا تھا، میں جب نیا نیا آیا تھا نا پاگل خانے میں تو مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ تم کون ہو، میں بھی کہتا تھا پاکستان کا صدر ہوں، تو انشاءاللہ چند دن میں تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پاگل کبھی بھی اپنے آپ کو پاگل نہیں سمجھتا ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ سب کچھ لٹ گیا اور احساس بھی نہیں کہ لٹ گیا۔ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ محرم آیا تو بھی یہی نعرے اور جلوس، ربیع الاول آیا تو بھی نعرے اور جلوس۔ او وہ جو کر کے گئے وہ کہاں ہیں؟ وہ جو پیغام دے کر گئے وہ کہاں ہیں؟ وہ جو امام حسین نے پیغام دیا تھا وہ کہاں ہیں؟ وہ سناؤ۔ وہ جو حضور نے پیغام دیا وہ کہاں ہے؟ وہ سناؤ۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ میری امت سے خارج ہے۔ آپ کے پاس کون سی چیز خالص مل رہی ہے بتائیے؟ اور انہی کمائیوں سے یہ دیگیں پکتی ہیں،
جو ان جلوسوں میں بٹتی ہیں، تو یہ حرام کی کمائیاں کھا کر جو نعرے لگائیں گے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوگا یا کیا ہوگا؟ دین وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، دین وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے، جبریل کے ذریعے سے آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت ان سے آگے نکل جائے گی، ان کے 73 فرقے بنیں گے۔ صحابہ نے پوچھا پھر ان 73 میں سے جنت میں کون جائے گا؟ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ گمراہ کہے گا کہ میں گمراہ ہوں، ہر ایک اپنے کو ہدایت پہ کہے گا۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، صحیح راستہ وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور ایک روایت میں انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 عظیم شان چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ان عہدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، فیہ ہدن و نور، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں نور بھی ہے، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کی سیرت کو، ان کے طریقے کو، ان کی سنت کو اور ان کے نظریے کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت اور ان کا نظریہ، اس کو پکڑے رہو گے، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ امام زین العابدین نے کوئی جلوس نکالا تھا؟ وہ تو کربلا میں خود موجود تھے۔ حضور کے انتقال کے بعد حضرت علی نے جلوس نکالا تھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے نکالا تھا، امام ابو حنیفہ نے نکالا، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد نے، کس نے نکالا؟ کہاں سے لے آئے یہ چیزیں؟ وہ کریں جس سے حضور کو خوشی ہو، وہ نہ کریں جس سے حضور کو مزید زخم لگے، وہ نہ کریں جس سے حضور کو مزید زخم لگے۔ دوست کی شکل میں دشمن نہ بنے، دوست ہی رہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جو زخموں پہ مرہم رکھتا ہے، دوست وہ نہیں ہوتا ہے جو زخموں پہ نمک چھڑکتا ہے۔ تاصل الہ وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ تو نافرمانیاں بھی کرتا ہے اور محبت کے دعوے بھی کرتا ہے، یہ تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تو اپنی محبت میں سچا ہوتا تو تو اپنے محبوب کا مطیع ہوتا، اس لیے کہ اصولی بات یہ ہے کہ عاشق اپنے معشوق کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے کو شور شرابے کا مہینہ نہیں بنانا ہے، ربیع الاول کے مہینے کو سنتوں کے زندہ کرنے کا مہینہ بنانا ہے، اپنے نبی کے زخموں پہ مرہم کا مہینہ بنانا ہے، نمازوں کے زندہ کرنے کا مہینہ بنانا ہے، بے نمازیوں کے نمازی بنانے کا، بے پرد عورتوں کے پردہ دار بنانے کا، بے حیائی میں ڈوبے ہوئے نوجوانوں کو پرہیزگار بنانے کا، داڑیاں مونڈنے والوں کے چہروں پہ داڑیاں لانے کا، ننگے سر والوں کے سروں پہ ٹوپیاں پگڑیاں لانے کا، اور برائی میں پڑے ہوئے مسلمانوں کو برائی سے نکالنے کا مہینہ ہمیں بنانا ہے۔ تیار ہیں؟ محبت نبی میں ساری دنیا کے استاد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جن کے حضور سے انتہا درجے کے عشق کے گواہ خود امام عالی مقام حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی کوفہ کی مسجد میں، جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے، لوگوں سے پوچھا من اشجع الناس، بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو نیچے والوں نے کہا آپ، فرمایا نہیں۔ جب جواب نہیں آیا تو فرمایا بتاؤں
لوگوں میں سب سے زیادہ دلیر کون ہے؟ کہا جی بتائیے۔ فرمایا جب جنگ بدر کا موقع تھا تو لشکر تو آمنے سامنے رات ہی کو ہو گئے تھے لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ جنگ صبح کرنی ہے۔ اب اس سے پہلے کبھی جنگ ہوئی نہیں، مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں اس سے پہلے کبھی جنگ ہوئی نہیں، یہ پہلا موقع ہے۔ اب وہ تو ہیں 1000 اور قسم کے ہتھیار اور سواریاں، اور یہ بیچارے 313 جن کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تلواریں بھی نہیں۔ آدمی 313، تلواریں 8 اور گھوڑے 2۔ تلواریں کتنی؟ 313 کے بعد 8 تلواریں، اور سامنے 1000، سب کے پاس تلواریں بھی، تیر بھی، نیزے بھی، برچھے بھی، سب کچھ، اور ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں، جسم پہ پورے کپڑے بھی نہیں، اور کبھی پہلے تجربہ بھی نہیں لڑنے کا۔ کفار سے پہلی جنگ ہے یہ مسلمانوں کی۔ اب رات گزارنی ہے تو حضرات صحابہ نے ہمارے نبی کے لیے ایک چھوٹا سا چھپر بنا دیا، ایک آدمی کی گنجائش کا، جس میں ایک مصلی بچ سکے، چھوٹا سا چھپر بنایا۔ اب اعلان ہوا کہ آج کی رات حضور کے چھپر پر پہرا کون دے گا؟ یہ رات بڑی خطرناک ہے، اس لیے کہ اگر حضور شہید ہو جائیں راتوں رات تو پیچھے مسلمان ٹھہریں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، عقل کیا کہتی ہے؟ صحابہ تو واقعی تھے جمنے والے، لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ اگر حضور آج رات شہید کر دیے جاتے ہیں، اچانک کوئی گھستا ہے اور ہمارے نبی کو شہید کر دیتا ہے، تو پیچھے صحابہ کے حوصلے ٹوٹیں گے کہ نہیں ٹوٹیں گے؟ اور میدان کفار جیت جائیں گے کہ نہیں جیت جائیں گے؟ اور اس کے 100% چانسز ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کے خطرات تھے کہ نہیں تھے؟ اب اعلان ہوا کون ہے جو حضور کے، جو سوئے نہیں، آج رات کو سوئے نہیں، صبح لڑنا بھی ہے لیکن سونا نہیں، حضور کے چھپر پہ کھڑے ہو کے ساری رات پہرا دے، کون ہے؟ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت علی فرماتے ہیں واحد تھے ابو بکر جو ایک دم کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ابو بکر حاضر ہے، اور ساری رات حضور کے چھپر کے دروازے پر تلوار لیے یوں کھڑے رہے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کہیں ادھر سے کوئی نہ آئے، کہیں ادھر سے کوئی نہ آئے، کہیں ادھر سے کوئی نہ آئے، پوری رات چوکنے رہے اور بار بار اندر جھانکتے حضور کیا کر رہے ہیں، دیکھتے کہ حضور رو رہے ہیں، پھر باہر کھڑے ہو کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں، پھر اندر دیکھ رہے ہیں حضور رو رہے ہیں، پھر باہر جا رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں، پھر اندر آ کے دیکھ رہے ہیں حضور رو رہے ہیں۔ صبح تک یہی حال رہا کہ ابو بکر تو چکر لگاتے رہے اور دشمن کی طاق میں رہے اور حضور اندر روتے رہے۔ جب فجر کی نماز کا وقت قریب ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے اور ہمارے نبی کے بازوؤں سے پکڑ کے حضور کو اٹھایا اور کہا حضور بس کریں، میرا دل کہتا ہے آپ اتنا رو چکے ہیں کہ اللہ آپ کی اب ضرور مدد کرے گا، ابھی یہ لشکر یہاں سے ہار کے نہیں جائے گا، ابھی یہ کچھ کر کے جائے گا۔ چنانچہ حضور اٹھے اور حضور نے اذان دلوائی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد چائے نہیں پکی، پاپے نہیں تقسیم ہوئے، صفیں بنائی گئی، صفیں بناؤ، صف بنائی گئی۔ جب آپ صفیں بنا رہے تھے تو صفیں بناتے ہوئے آپ صحابہ سے کہہ رہے تھے تم دیکھنا یہاں عتبہ کی لاش پڑی ہوگی، تم دیکھنا یہاں شیبہ کی لاش پڑی ہوگی، تم دیکھنا یہاں ولید کی لاش پڑی ہوگی، تم دیکھنا یہاں ابو جہل مرا پڑا ہوگا، تم دیکھنا یہاں ابی بن خلف مرا پڑا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں جن جن جگہوں کی طرف آقا نے انگلی سے اشارے کیے تھے، جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ حضور نے جو اشارے کیے تھے وہ کیا ثابت ہوئے، تو دیکھا کہ ان کی لاشیں عین وہیں پڑی ہوئی تھیں جہاں سرکار نے انگلی سے اشارے کیے تھے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ۔ تم مجھ سے مدد مانگ رہے تھے نا، اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں تم مجھ سے مدد مانگ رہے تھے نا،
میں نے 1000 فرشتے تیری مدد کو اتار دیے ہیں، لیکن یہ 1000 صرف آپ کی تسلی کے لیے، ورنہ میں خود بھی میدان میں آ رہا ہوں۔ اللہ آ رہا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جب آپ نے مشورہ کیا نا صحابہ سے کیا کرنا چاہیے، ہم تو تھوڑے سے ہیں، ہم تو لڑنے آئے ہی نہیں تھے، ہم تو کسی اور کام کے لیے آئے تھے، یہاں تو لڑنے کا موقع بن گیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ لوگ تو 313 ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہیں، آپ کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہیں، ان کے پاس تو ہتھیار بھی بہت ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا لڑنا چاہیے، حضرت عمر نے کہا لڑنا چاہیے، حضرت علی نے کہا لڑنا چاہیے۔ آپ پھر پوچھ رہے ہیں۔ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضور میں سمجھ گیا ہوں آپ کس سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ مہاجرین کی رائے نہیں لینا چاہتے ہیں، آپ انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں، میں سارے انصار کا ترجمان بن کر آپ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، آپ حکم تو کریں، یہ سب آپ کے دیوانے ہیں، اگر آپ کہیں تو پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ کے وہاں سے چھلانگیں مار دیں گے، اگر آپ کہیں گے تو یہ سمندروں کے اندر بھی گھس جائیں گے، اگر آپ کہیں گے تو یہاں سے برق الغماد یمن تک پیدل بھی چلے جائیں گے، آپ اشارہ تو کریں۔ ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی امت تھوڑی ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ تو جا کے لڑ امالکا سے، تو جا کے لڑ، تیرا رب جا کے لڑے، جب علاقہ فتح ہو جائے نا تو ہمیں بھی بلا لینا تاکہ کٹھے مل کے پکی پکائی کھا لیں۔ یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ لڑیں، آپ کا رب لڑے، جب فتح ہو جائے پھر بلا لینا، کٹھے بیٹھ کے کھائیں گے، مزے کریں گے۔ ہم وہ تھوڑی ہیں، ہم آپ کے غلام اور آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے دائیں بھی ہوں گے، بائیں بھی ہوں گے، آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، آپ کے اشارے کی دیر ہے۔ آپ حضرت سعد بن معاذ کی اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلی۔ اس کو محبت کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ اشارہ کریں ہم پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ کے چھلانگیں مار دیں گے، ہم کہتے ہیں داڑھی رکھی نہیں جاتی، محبت بہت ہے آپ سے لیکن نہیں رکھی جاتی۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کہیں تو ہم سمندروں کے اندر گھس جائیں گے، کشتیاں نہیں ڈھونڈیں گے، سمندر کی موجیں ہمارا راستہ روک نہیں سکیں گی۔ ہم کہتے ہیں محبت تو بہت ہے لیکن جھوٹ چھوڑنا مشکل ہے، چونکہ آج کل جھوٹ کے بغیر کاروبار چلتا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جلوس نکال لیں گے، جھنڈے چلا لیں گے، جھنڈے لہرا دیں گے، جلوس بھی نکال لیں گے، نعرے بھی لگا دیں گے، لیکن حضور ذرا جھوٹ کی معافی، اس کے بغیر آج کل کاروبار چلتا نہیں ہے۔ گھروں میں بیٹھ کے عورتیں میلاد منا لیں گی، کسی نعت خوان عورت کو بٹھا کے ایکو ساؤنڈ پہ عورت نعت پڑھ رہی ہے، گلیوں میں ایک لڑکی کی آواز گونج رہی ہے اور گلیوں کے بے حیا لڑکے باہر کھڑے ہو کر اس لڑکی کی آواز پہ کان لگا رہے ہیں، یہ کر لیں گے۔ لیکن حضور یہ جو برقعے کی بات ہے نا، اس کی ذرا معافی دیں، یہ آج کل ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری محبت۔ ترسم نرسی بکابا اے آرابی کی راہ کے تو می روی بترکستان است، مجھے ڈر ہے کہ تو کعبے کو نہیں پہنچ سکتا، جس راستے پہ تو چل پڑا ہے یہ راستہ کعبے کو نہیں جاتا، یہ ترکستان کی طرف جاتا ہے۔ یہ جس راستے سے آپ حضور سے محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ راستہ مدینے کی طرف نہیں جائے گا، او بھائی پتہ نہیں کہاں لے جائے گا یہ، پھر روتے رہو گے، پھر پچھتاتے رہو گے کہ کہاں چلے گئے، پیسہ بھی خرچ کیا، مال بھی خرچ کیا، صلاحیتیں بھی لگا دیں، لیکن انداز غلط اختیار کیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ ربیع الاول کی اپنے نبی کے ساتھ نسبت کو سمجھیں، اور ربیع الاول کا جو ہمارے نبی کے ساتھ گہرا تعلق ہے اس کو سمجھیں، اور پھر اپنے نبی کی راحت کا باعث بنے، اذیت کا باعث نہ بنے۔ یہ آخری پیغام ہے، یاد رہے گا، یاد رہے گا، یاد رہے گا۔ ربیع الاول کی حضور کے ساتھ نسبت کو سمجھیں کہ ربیع الاول کا حضور کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے، پیر کے دن کا حضور کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے، اور اس نسبت کا لحاظ کر کے اپنے نبی کے لیے راحت کا باعث بنے، اذیت کا باعث نہ بنے، اور
اور جس کو آپ راحت سمجھتے ہیں یہ راحت نہیں ہے. راحت وہ ہے جو جس کو خود حضور نے راحت بتایا ہے. من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب یہ ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچایا ہے. اب اس پیغام کو مد نظر رکھ کر ہر ایک کو سمجھائیں. نفرت کسی سے نہ کریں، اس لیے کہ محبت میں کیا جا رہا ہے سب کچھ. بس انداز بدلوانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نفرت نہیں کرنی، انداز بدلوانا ہے. یہی ہمارے نبی کا طریقہ ہے. ایک آدمی، آپ نماز پڑھا رہے تھے، ایک آدمی کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی، وہ ذرا دیر سے آئے تو دیکھا کہ اب اگر میں جاتا ہوں صف میں ملنے کے لیے تو رکعت چلی جائے گی. اگر صف میں ملنے کے لیے جاتا ہوں، چونکہ ہمارے نبی کی مسجد بڑی تھی، صف میں ملنے کے لیے جاتا ہوں تو رکعت نکل جائے گی. لہٰذا وہ مسجد میں داخل ہوتے ہی اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے. امام کے ساتھ قیام بھی مل گیا، رکوع بھی مل گیا، حضور کے ساتھ رکعت مل گئی. آپ نے سلام پھیرا تو آپ کی عادت شریفہ عام طور پہ یہ تھی کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہوتی تھیں، جیسے عصر کی نماز، فجر کی نماز، ان کے بعد سنتیں نہیں ہیں. جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہوتی تھیں ان نمازوں کے بعد آپ اپنا رخ مقتدیوں کی طرف پھیر لیتے تھے. آپ نے جب رخ پھیرا تو دیکھا کہ یہ تو بالکل اکیلا بیٹھا ہوا ہے صف میں. ارے یہ کیا بھائی، صفیں یہاں تک بنی ہیں، تم نے وہاں نماز پڑھی ہے. آپ نے اس وقت یہ نہیں فرمایا اور یہ بھی نہیں فرمایا کوئی عقل بھی ہے کہ نہیں، وہاں کس کے ساتھ کھڑے تھے تم؟ اکیلے صف میں ملو آ کے. دیکھتے نہیں ہو ہر نماز میں اعلان کرتا ہوں، من وصل صفن وصلہ اللہ، جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو رحمت کے ساتھ ملائے گا. ہر نماز میں حضور یہ اعلان کرتے تھے، اقیموا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. یہ اعلان ہمارے نبی ہر نماز میں کرتے تھے. آج ہماری مسجدوں میں یہ اعلان نہیں ہوتے ہیں. یہ کوتاہی ہے، یہ سنت ہے جو مٹی ہوئی ہے ہماری مسجدوں سے. ہمارے مسجد کے ائمہ کو پابندی کے ساتھ اقامت سے پہلے صفوں کو سیدھا کرنے کا اعلان کرنا چاہیے اور صفوں کو چیک کرنا چاہیے کہ ان کی ایڑیاں لکیر پہ آئیں کہ نہیں آئیں، اور ان کے سینے بالکل برابر ایک ہی لیول میں ہیں کہ نہیں، اور ان کا کندھا کندھے سے ملا ہوا ہے کہ نہیں، اور ان کا ٹخنا ٹخنے کے آمنے سامنے ہے کہ نہیں. یہ ہر امام کی ذمہ داری ہے، سنت ہے ہر امام کے لیے. ہماری مسجدوں میں یہ سنت مٹ گئی ہے. آپ بیت اللہ شریف جائیں، مسجد نبوی جائیں، ہمیشہ آپ یہ اعلان سنیں گے، استووا وسووا صفوفکم تراصوا. یہ اعلان آپ ہر نماز میں سنیں گے. ہمارے نبی فرماتے تھے اقیموا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. صفوں کو سیدھا رکھو، اس لیے کہ صفوں کو سیدھا رکھنا یہ نماز کا حصہ ہے. نماز اگر صفیں ٹیڑھی ہیں تو نماز آدھی پڑھی ہے آپ نے، پوری نماز نہیں پڑھی آپ نے، نماز آپ کی ناقص ہو گئی ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا اس کو یار ہر نماز میں اعلان کرتا ہوں صفوں کو ملاؤ، تو اکیلا وہاں کھڑا ہوا ہے تو تجھے سنائی نہیں دیتا روزانہ اعلان ہر مسجد ہر نماز میں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا لا تعد. تو نے جو وہاں نیت باندھ لی ہے نا اکیلے وہ رکعت کے پکڑنے کے شوق میں، یہ شوق اچھا ہے، اللہ تجھے اور زیادہ نماز میں آگے بڑھنے کا شوق دے، لیکن آئندہ ایسے نہ کرنا. یہ جو جلوس نکال رہے ہیں، جھنڈیاں لہرا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، گلیاں بند کر رہے ہیں، راستوں میں شامیانے لگا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں، یہ سب محبت میں کر رہے ہیں. اس سے بدگمان نہ ہوں، ان کو پیار سے سمجھائیں یہ طریقہ نہیں، یہ طریقہ ہے. نفرت نہ کریں ان سے، جاہل ہیں، بدعتی ہیں، ایسے نہ کریں. محبت کی قدر کریں اور طریقے کی اصلاح کریں.
محبت کی قدر کریں اور طریقے کی، بھائی ہانا تو کرتے جاؤ نا ساتھ ساتھ، محبت کی، یہ جو کچھ کر رہے ہیں کس میں کر رہے ہیں، لیکن طریقے کی، زادک اللہ حرصن، اللہ تجھے اور شوق دے، اللہ تجھے حضور کی اور محبت دے. لیکن میرے بھائی محبت کا طریقہ یہ نہیں، محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ داڑھی رکھ لیں، محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 نمازیں شروع کر لیں، محبت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں سے موبائل لے کے ان کو قرآن پکڑائیں، محبت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیوی سے کو سمجھائیں کہ روزانہ شاپنگ مال پہ پرس لے کے نہ جایا کرے، بلکہ اس کو کچھ چاہیے تو آپ سے کہہ دیا کرے. آج کل یہ بھی ایک روٹین میں سے ایک کام بن گیا ہے کہ عورتیں لڑکیاں پرس گلے میں لٹکائے اور چلی جاتی ہیں شاپنگ مال میں، چاہے کچھ لینا ہو نہ لینا ہو، خام خواہ دکانداروں کو ذلیل کرتی ہیں اور گھوم پھر کے خود بھی گناہ گار ہو کے سب کو گناہ گار کر کے واپس آ جاتی ہیں. ہر ایک کو سمجھائیں یہ طریقہ نہیں ہے، محبت ہے آپ کو، اس سے انکار نہیں ہے، بس آپ طریقہ یہ نہیں ہے، یہ طریقہ ہے. کیا اس طریقے سے کیا ہے حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، امام حسن نے، امام حسین، کس نے کیا ایسے جیسے آپ کر رہے ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا بھائی، ایسے کرو، وہ کرو جس سے سرکار کو راحت ہو، میرے نبی کے زخموں پہ مرہم ہو. نمک نہ چھڑکو حضور کے زخموں پہ، مزید نافرمانیاں کر کے اور مزید نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے حضور کے زخموں پہ نمک نہ ڈالو، اس سے گناہ گار ہو گئے. تو ہر ایک کو سمجھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے، آپ کو بھی سمجھ دے. یہاں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا آسان ہے، لیکن در در پہ جا کے ٹھوڑی پہ ہاتھ پھیر کے سمجھانا، اس کے لیے دل گردہ چاہیے، جگر چاہیے، قربانی، محنت چاہیے. اس کے ہر ایک کو سمجھائیں، کسی سے نفرت نہ کریں، سنت کو زندہ کریں. ہر ایک دیکھے کہ میرے گھر میں کتنی سنتیں زندہ ہیں، کتنی مٹی ہوئی ہیں. ہر ایک دیکھے. آپ کا اپنا گھر جس میں آپ کی چلتی ہے، اس میں آپ حضور کی سنتیں زندہ نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بادشاہت دے گا تو حضور کی سنتیں آپ کو کہاں یاد رہیں گی؟ اپنے گھر میں ہی آپ سے زندہ نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں آپ کے کتنے بچوں کی جیبوں میں مسواک ہے، کتنے بچوں کی جیب میں مسواک ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو اہتمام سے مسواک کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے. کتنے گھر کے بچوں کی جیبوں میں مسواک ہے، کتنی بیویاں مسواک کرتی ہیں. ٹوتھ برش ہے، مسواک نہیں ہے. اور مسواک کی تلافی ٹوتھ برش سے نہیں ہوگی، مسواک کا فائدہ مسواک سے ہی حاصل ہوگا. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک فی کل وضوء. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اگر مجھے امت پر تکلیف اور مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان پہ مسواک کرنا ہر نماز ہر وضو کے لیے فرض کر دیتا. یعنی اگر وضو میں مسواک نہ کرے تو نماز ہی نہ ہو، وضو ہی نہ ہو. اتنا کچھ کر لیتا میں، اتنا مجھے مسواک کرنا محبوب ہے. لیکن سوچا کہ کہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، کہیں ان کو مسواک نہ ملے اور پھر بھی اور اس کے بغیر ان کا وضو نہ ہو اور یہ پریشان ہوں گے، لہٰذا چلو مسواک کر لیا کرو، نہ ہو تو مجبوری میں انگلی ہی پھیر لیا کرو، لیکن کیا کرو. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسواک کسی وقت نہیں ہے؟ فرمایا انگلی پھیرو، انگلی بھی مسواک کا کام دیتی ہے. ہر ایک دیکھے کہ گھر میں کتنے آدمی مسواک کرتے ہیں. سونے سے پہلے آنکھ میں سرما لگانا ہمارے نبی کی سنت ہے. ہر ایک دیکھے گھر میں کتنے افراد سرما لگاتے ہیں. دائیں کروٹ سونا سنت ہے. ہر ایک دیکھے کہ کس کے بچے دائیں کروٹ سوتے ہیں. آج کل کے بچے الٹے سوتے ہیں. 99% بچے لڑکے لڑکیاں بھی الٹی سوتی ہیں، پیٹ کے بل سوتی ہیں.
ایک آدمی کو ہمارے نبی نے دیکھا کہ پیٹ کے بل الٹا لیٹا ہوا تھا. آپ نے فرمایا ان هذه ضجعۃ لا يحبها اللہ، یہ لیٹنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ کو بہت برا لگتا ہے. سیدھے ہو کے لیٹو. کیسے لیٹے ہوئے ہو تم؟ اب دیکھیں ہمارے گھروں میں سارے لڑکے بچیاں الٹے لیٹتے ہیں، الٹے سوتے ہیں. نیند ہی آتی ہے الٹا سونے سے، اور یہ صحت کے لیے بھی شدید نقصان دہ ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے، اللہ کو بھی ناپسند ہے. کس نے گھر میں اس پہ غور کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. اس زاویے سے ہم ربیع الاول کو لیں، ربیع الاول کو اس زاویے سے لیں، ربیع الاول کو اس زاویے سے لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. کون کون ربیع الاول کو اس زاویے سے لے گا؟ اتنے سلو موشن میں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں جیسے کوئی ہاتھوں میں کوئی 5 کلو کا بٹا بندھا ہوا ہے، ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا اوپر. جب آدمی کوئی جذبہ ہوتا ہے نا تو اس کے اشارے میں بھی اس کا مظاہرہ ہوتا ہے. بھائی ہماری دارالاحسان کی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس دفعہ جو لوگ مجلس میں آئے ہیں ان میں سے 2 کو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے. تو آپ میں سے کون کون تیار ہے؟ تو بتائیے ہاتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ یوں کھڑے ہوں گے ہاتھ جیسے ابھی کھڑے کیے تھے آپ نے تھوڑی دیر پہلے سلو موشن میں. جذبہ ہونا چاہیے. اور میں نے اتنی بات کی لیکن آپ کے انداز نے مجھے بتا دیا کہ یہ بات تو ساری ہوا میں اڑ گئی. وہ جو ایک اندر میں ایک آگ لگانا مقصود تھا، ایک تیلی لگانا مقصود تھا، وہ تیلی لگی نہیں. ماچس معلوم ہوتا ہے گیلا ہے، اب کہاں سے لائیں ہم تاثیر؟ بھائی ہم تو جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، مولانا الیاس صاحب پڑھتے تھے. بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. کہاں جا رہی ہے دنیا، کیا کر رہے ہیں لوگ؟ ابھی دیکھنا ابھی ربیع الاول میں کیا کیا ہونے والا ہے. اس لیے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ بھائی پھیلائیں اس کو، پھیلائیں 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 پھیلائیں، ہر ایک کو بتائیں کہ بھائی ربیع الاول میں کیا کرنا ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.